نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعریف و تعظیم کے لیے نازل فرمایا۔ اس میں اللہ کے قرآن میں جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور کی عظمت، حضور کی شان، الغرض کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر ایک موضوع کو اس میں شامل کیا گیا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو آج جو حضور کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کا سب سے پہلا اور نمایاں جو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ ابھی حضور آپ اپنے ماں کے شکم کے اندر ہی موجود تھے کہ 2 ماہ گزرے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ان کا وصال ہوا۔ یعنی جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے والد موجود نہیں تھے۔ آپ کی جو پرورش تھی وہ آپ کی والدہ نے شروع کی، لیکن وہ آپ کی والدہ مائدہ بھی زیادہ عرصے تک نہ زندہ رہ سکے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اب یہ جو پرورش ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا کھانے پینے آنے جانے کا انتظامات کیا۔ جو اصل تربیت ہے، جو اصل تعلیم ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی نے کہاں سے حاصل کی؟ اس کو اللہ پاک نے آپ کو سکھایا۔ کیونکہ حضور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ امی تھے، امی کا لقب آپ کو ملا۔ تو کچھ جاہل لوگوں نے اس کا معنی یہ لیا کہ امی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، کچھ جاننے والا نہ ہو۔ حالانکہ جو امی کا لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا، جس کو پڑھنا یا لکھنا نہ آتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ہمارے بھی کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا، لیکن ایک وہ شخص جس نے 14 کلاسیں یا 12 جماعتیں پڑھی ہیں، اس سے بہتر وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو جو علم ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، علم قلم کی بھی میراث نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں، علم جو ہے وہ قلم جو ہے وہ علم کی مجبوری نہیں ہے، قلم کے بغیر بھی بتا سیکھ سکتی ہے۔ اب جس بندے کو لکھنا نہیں آتا، یہ نہ سمجھے کہ وہ جاہل ہے۔ عام طور پہ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں نا کہ جو شخص سکول نہیں گیا وہ جاہل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علم کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس سے کوئی بات کی جائے، جب اس سے کوئی گفتگو کی جائے۔ تو المختصر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ اللہ پاک نے آپ کو سکھایا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ امی کا لقب۔ لیکن اب جو دوسری
بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے علم کے خزانے اللہ کے حبیب کو عطا فرمائے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تربیت تھی، اصل جو تعلیم تھی، وہ اللہ پاک نے خود فرمائی. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے حضور کا استاد کوئی نہیں. استاد یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا پہلی وحی میں اقرا پڑھیے، حضور نے نہیں پڑھا. پھر کہا اقرا، نہیں پڑھا. 3 دفعہ کہا اقرا پڑھیے، نہیں پڑھا. جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا، پھر حضور نے کہا اقرا بسم ربک، یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا. اگر جبرائیل علیہ السلام کہتے پڑھیے، آپ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر یہ آج کے ملاؤں نے کہنا تھا کہ جبرائیل تو حضور کا استاد ہے. اس لیے حضور نے پڑھا نہیں. جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو، پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا. پتہ یہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے استاد نہیں تھے، آپ کا استاد تو آپ کا رب ہے. لہذا حضور کے والدین بچپن میں ہی مثال پا گئے، لیکن میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپن سے لے کے 40 سال تک کی جو آپ کی حیات مبارکہ تھی وہ عرب کے لوگوں میں نمایاں تھی. لوگ مثال دیتے تھے. جب بچے تھے تو مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتی کہ محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسے ہو جاؤ. کافروں کی مائیں مثالیں دیتی کہ ان جیسے ہو جاؤ. جب آپ بچپن سے تھوڑا لڑک پن میں آئے پھر بھی لوگ مثال دیتے کہ ان کی طرف دیکھو. جیسے آج کے دور میں بھی اگر کوئی بچہ فرسٹ آ جائے اسکول میں یا ویسے اچھا بچہ کوئی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کی طرف دیکھو، تمہارے چاچو کا ہے، ماموں کا ہے یا ہمسایوں کا ہے، بھائی اس بچے جیسے ہو جاؤ، کتنا اچھا بچہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے عرب میں، پورے مکہ میں یہ مشہور تھا کہ لوگ آپ کی مثالیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں. صرف رشتہ دار ہی نہیں، دور دراز کے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کے اپنے بچوں کو ان جیسا بننے کے لیے ہدایت کرتے ہیں. اسی طرح پھر جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی جوانی بھی بے مثال تھی. یہی وجہ تھی کہ جب 40 سال، آئیے میں اپنے موضوع پہ آ گیا کہ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا. تو سب سے پہلے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک لشکر ہے، وہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ کیا تم یقین کرو گے کہ ایک لشکر ہے بس وہ تمہاری طرف آنے والا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں، اگر تم کہو گے تو ہم مان جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کبھی جھوٹ ہے؟ 40 سال گزر گئے تو کہنے لگے کہ اس لیے یقین کریں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ ہے بولنا ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. صادق کا معنی سچا اور امین کا معنی امانت دار. میرے حضور امانت دار بھی تھے اور پورے عرب میں صادق و امین کے لقب سے مشہور. آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، لوگ پیسے رکھواتے، سونا رکھواتے، مال و زر رکھواتے، گواہی کے طور پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے اس وقت تک جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہ کیا. یہ آپ کے کردار اور اخلاق کا نمایاں پہلو تھا. تو دیکھیے جو نبی اپنے کردار اور اخلاق کو بچپن سے لے کر لڑک پن سے لے کر جوانی تک جن کا اخلاق یہ ہو کہ لوگ ان کی مثالیں دیں کہ وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، اس نبی کے نبوت کے عالم کا بعد کا عالم کیا ہو. ان کا پہلے ہی عالم ہے کہ کفار ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے لال نبوت کا بعد کا عالم کیا ہو. تو یہ ہے آپ کا اخلاق، یہ ہے کردار. جس انسان کا اخلاق اور کردار درست نہ ہو وہ چاہے ہر سال حج کر کے آئے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے وہ اچھے لوگوں میں بیٹھے، اس کی اپنی زبان، اپنا کردار، اپنا اخلاق اچھا نہیں، لوگ اس کی عزت کر سکتے
اخلاق جو ہے وہ نمایاں حسن ہے زندگی کا. اگر اخلاق اچھا نہیں انسان کی عزت نہیں. اور یہ صرف جو ہے یہ یعنی لوگوں میں نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بھی سب سے بہتر وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ کا کردار اور اخلاق دیکھ کے تو لوگوں نے پہلے تو یہ کہا کہ صادق و امین ہے. جب آپ نے کہا پھر یہ بات مانتے ہو کہ لشکر آنے والا ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میں یہ کہوں تو مانو گے، پھر مانو کہ میں اللہ کا نبی بن گیا. اب کافروں نے نہ مانا، لیکن جو حضور کے پیروکار تھے، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے، جن میں مولا علی تھے، جن میں حضور کے جاننے والے تھے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور کیا کہنے لگے، ذرا مل کے سارے میرے ساتھ مل کے تھوڑا شعر و شاعری شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کا اعلان نبوت فرمایا تو حضور کا اعلان نبوت فوراً کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. تو وہ یہ کہنے لگے کہ دل میں کسی بال بسایا نہ جائے گا، اس وقت اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ دل میں کسی کو اور بسایا، دل میں اور کسی کو بسایا. آج ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ حضور آپ کے علاوہ کسی کو دل میں بسایا. جس کا ایمان ہے نا ذرا دایاں ہاتھ بلند کرے گا سب کے بولے دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا. وسیم صاحب ایک سوال ہوا انہاں کو جنہاں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے ان سے یہ سوال ہوا کہ حضور کے جو غلام ہوں گے وہ تو حضور کو قبر میں پہچان جائیں گے نا کہ یہ ہمارے حق ہے. اگر حضور کا کوئی غلام بھی ہو عاشق بھی ہو لیکن حضور کو نہ پہچان سکا تو پھر یہ تو ان لوگوں کے بارے میں جو حضور کو پہچان جائیں گے تو وہ جو نہ پہچان سکے کسی وجہ سے لیکن دل میں حضور کی محبت ہوئی تو پھر ان کے لیے شاید نے یہ شعر لکھا کہ وہ جان لے بتایا نہ جائے گا، جان لے بتایا نہ جائے گا. ہم سے تو نہیں سنایا جائے گا، حضور خود ہی پہچان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار دیکھ کے بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت مولا علی مشرق کشا. مردوں میں سب سے پہلے جوانوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا، یہ کردار ہی تھا جس کی وجہ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 2 3 4 ملتے ملتے پھر حضور کے ساتھ ایک پورا ایک مجمع بن گیا، کفار کے لیے سر کا درد بن گیا. لیکن سب سے جو میرا پہلا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سب سے جو نمایاں پہلو تھا وہ یہی تھا کہ میرے حضور نے کبھی جھوٹ بولو صحیح کبھی جھوٹ ہے، حضور نے کبھی چوری
حضور نے کبھی کسی کی بے ادبی، بڑوں کا بھی ادب کیا، والدین کا بھی ادب کیا۔ میرے حضور نے کبھی امانت میں خیانت ہے، میرے حضور نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح تمسخر کر کے، یعنی اس کا طنز کر کے مذاق اڑایا، یہ سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے تھا۔ آئیے آج کے دور میں بھی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہماری عزت کریں، بس تم لوگوں کی عزت کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہ اخلاق کا پہلو صرف ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہمیں کاروبار کرنا ہے، جن کے ساتھ ہمارے کو تعلق ہے، نہیں، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے پیار سے بولیں، وہ بھی آپ سے پیار سے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام جب تشریف لائے تو حضور تبلیغ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام آتے گئے تو جھرمٹ بنتا گیا، جس حجرہ مبارکہ میں آپ بیان فرما رہے تھے اس میں جگہ کم پڑ گئی۔ میرے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے تو دیکھا دروازے میں، تو دیکھا تو اندر جگہ کوئی نہیں، لیکن طلب یہ تھی، یہ محبت یہ تھی کہ میں حضور کے قریب جاؤں، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں۔ اب دیکھیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضور کے خلفاء موجود ہیں، عظیم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود ہیں، لیکن میرے حضور نے اپنی گفتگو کو روک کے دروازے پہ دیکھا حضرت بریر کو مخاطب کر کے کہا، بریر تو میرے پاس سے حضور تھوڑا سا سمٹ کے حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ دے۔ جب آپ حضور کے پاس تشریف لائے تو رونے لگے، حضور بیان فرما رہے ہیں، حضرت بریر روتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی حیران ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ جب سارے صحابہ حیران ہوئے، حضور نے گفتگو ختم کی تو آخرکار حضور نے پوچھا، بریر تم رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، کالی کملی والے ہو، یہاں پہ صدیق بھی ہے، یہاں پہ فاروق بھی ہے، عثمان والی بھی ہے، یہاں پہ آپ کے دوست جید صحابہ موجود ہے، حضور میں کہاں اور آپ کہاں اور یہ کہاں؟ حضور مجھے اتنی عزت کہ اپنی کملی میں حضور نے فرمایا کہ اے بریر تو میری کملی میں آ۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سلام میں تیرا دوبارہ یا رسول، ذرا سارے مل کے بولو، سلام سردار میں تیرا دوبارہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں پنڈو اور دور گاؤں سے آیا، کہاں یہ جید صحابہ اور کہاں آپ۔ میرے حضور نے اپنی کملی میں جگہ دے کے ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگوں کسی کو حقیر جان کے اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس کو اگنور نہ کرو، اس کو یعنی پس پشت نہ ڈالو، اگر کوئی تم سے پیار کرتا ہے تو اس کے اپنے پاس نہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تھا، حضور کے اخلاق کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما رہے، جب تک مکہ میں اعلان نبوت سے لے کے تو ہجرت مدینہ تک، اس وقت تک آپ نے کوئی جنگ نہیں، جنگ وہ جو دورانیہ تھا 10 سال، اس دوران حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کیسے دیا؟ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی شمع کو کیسے روشن کیا کہ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 100 پھر 200 پھر 1000، اس طرح حضور کے غلام بڑھتے گئے، مسلمان بڑھتے گئے۔ تو وہ جو 10 سال حضور نے کام کیا تھا وہ یہ کیا کہ حضور نے اخلاق اور کردار کے ساتھ صحابہ کرام کے سینوں کو روشن کیا۔ میرے حضور نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کیا، اور حضور کے اخلاق کردار
زندگی کے ہر پہلو میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ان کو ایسا حضور نے تیار کیا کہ 10 سال کے بعد صحابہ مکے کے ان لوگوں میں شمار ہو گئے جو مکے کے چودھری سمجھے جاتے تھے، جو سمجھے پریا کے بندے اور پنچایت کے بندے سمجھے جاتے تھے۔ میرے حضور نے ان غلاموں کو، ان کو جو خریدے ہوئے غلام لوگوں نے خریدے تھے، میرے حضور نے ان غلاموں کو اتنا اخلاق اور کردار کا اعلیٰ نمایاں پہلو بنا دیا کہ حضرت بلال حبشی کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، میرے حضور کی تربیت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا جب خانہ کعبہ فتح ہوا نا مکہ شریف، حضور نے فرمایا آج بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو 10 سال حضور نے عمل کیا وہ کیا کیا کہ اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثوں میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا ہے مسلمان آپس میں؟ بولو تو صحیح، کیا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ یہ تو ہمارا پاکستان ہے، آزاد ملک ہے۔ یقین جانے میں تو باہر جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا تو ادھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر ہمیں قدر ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی، ادھر غیر مسلم زیادہ مسلمان کم، ادھر لوگوں کو قدر ہے، ادھر لوگوں کو۔ یہی لوگ جو ہم میں سے باہر جاتے ہیں پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ مسلمان کو ملے، اس سے کوئی دوستی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حضور نے فرمایا لا یظلمہ، مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، حضور نے فرمایا اس کو نہ چھوڑے۔ آگے حضور نے فرمایا ولا یحتقرہ، حضور نے فرمایا اس کو حقیر نہ جانے۔ اگر میرے حضور کے اس فرمان پر عمل کر لیا جائے نا تو یقین جانے پاکستان میں امن ہے۔ حضور نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرے مسلمان، کیونکہ بھائی بھائی پہ ظلم نہ کرے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے تو بھائی کو چاہیے وہ دوسرے بھائی پہ ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں بن گیا۔ کسی نے کسی کا فون نہیں اٹھایا، لو جی میں آج تو بعد میں بلانا ہی نہیں، وہ اللہ دے بندے ہو سکتا ہے وہ بزی ہوئے تو مسئلہ ہو، چھوٹی سی بات پہ میں آج کے بعد اس کو بلائیں گا نہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو رہا ہے۔ قطع تعلق، اتنا قطع تعلق کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر نہ جانا، کیا نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کی عزت ہی نہیں کرتے، جس کے پاس خاندان بہت بڑا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، جس کا خاندان اتنا بڑا نہیں اس کی عزت ہی نہیں ہم کرتے، تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ تو مزدور ہے، یہ تو عام انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے پہلے حدیث پاک سنائی کہ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ غریب تھے، دور سے آئے تھے، حضور نے سب سے زیادہ عزت دے کے اپنے پاس میں۔ اگلی حدیث مصطفیٰ سماعت فرمائیے، حضور نے فرمایا قل للمسلم علی مسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر امہ دامہ و مالہ، ہر مسلمان کا دوسرے مال پر خون، مال وعزہ اور عزت حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، نہ حق کسی کو قتل کرنا چاہیے نہیں، حضور نے منع فرمایا اس میں۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہی نہیں کہ اس کا خون، اس کا مال بھی تم پہ حرام ہے۔ آج کے دور میں ہماری جو نظر ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، یقین جانے ایک فٹ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، گھر میں تقسیم ہونا تو ایک فٹ پہ ایک انچ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کو قتل ہی کر دیتا ہے، پھر اللہ معاف۔ اس طرح کا دور آ گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو تیرا مال ہے اس پہ تیرا حق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور جو تیرے بھائی کا مال ہے اس کا حق تجھ پہ حق نہیں ہے، کسی کے حق کو نہ کھائے۔ تیسرا حضور نے فرمایا وعزہ، جو عزت ہے وہ ایک ہی عزت دوسرے پہ حرام ہے۔ یہی اس فرمان پہ عمل کر لیا جائے۔ آج کے دور میں کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔
بھائی بازاروں میں چلے جائیں، مائیں میں نے بیٹیاں بھی ہیں، کچھ لڑکے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ تیری عزت نہیں، ہمیں حیا کرنی چاہیے، اس چیز اجتناب کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کی بہن بیٹا تمہاری بہن ہے، کسی کی ماں تمہاری ماں ہے، تو یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے، کسی کی بیوی ہے تو وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ اس کی عزت ہے۔ تو اگر ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بہتر کرتے، ہمارا اخلاق بہتر ہوتا۔ آج کے جمعہ المبارک کے اس موقع میں ہم اگر اسی بات کو اپنا اشعار بنا لیں، اسی بات کو اپنی زندگی کا نمایاں پہلو بنا لیں کہ کسی کا خون ہم پہ حرام ہے، کسی کا مال حرام ہے، کسی کی عزت حرام ہے، یقین جانے ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک سماعت فرمائے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اے ایمان والو مومنو سن لو، تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ کامل ترین ایمان والا ہو، جو حج کرنے والا ہے حاجی ہو وہ کامل ترین ایمان والا ہو، جو اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کا مقام پر ہے لیکن وہ کامل ترین ایمان والا ہو، اب وہ جو روزے رکھتا ہے وہ کامل ترین ایمان والا ہو۔ حضور نے فرمایا نعرہ سن لو ان اکمل المؤمنین، مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے جس کا اخلاق سب سے۔ بھائی ایک بندہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، نماز پڑھ کے نکلا، کسی نے اس سے بات کی، اس کے ساتھ اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ ایک بندہ ہے کہ وہ جناب خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے ساتھ وہ بات کرے، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کے خیرات کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کوئی اس سے بات کر رہا ہے، اس کو بات کرنا ہی نہیں ہے، اس کو جھڑک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اس کے حج میں جانے کا بولو صحیح ہے۔ ذرا میرا جو موضوع ہے آج وہ اصلاح معاشرہ ہے تو سخت لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک تم کامل ترین ایمان والے ہو سکتے نہیں جب تک تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اخلاق اچھا ہے تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، اخلاق اچھا ہے روزے بھی قبول ہیں، اخلاق اچھا ہے تمہارا حج بھی قبول ہے، اخلاق اچھا ہے تمہاری ساری عبادت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔